بھائی منہ سے جانا چاہیے الحمد للہ وہ اچھے طور پوسٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. پیارے ساتھیو، ہم نے پچھلے درس میں دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا، یہ جو کتاب کورس میں داخل ہے، اس کے تعلق سے اور اس کے نام کے تعلق سے چند باتیں سیکھیں اور معلوم کی. اس کو میں مختصراً ریوائز کر دیتا ہوں، دوہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں آسانی رہے. دروس یہ اسباب، دروس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسباب. اور یہ جمع ہے. یہ کیا ہے؟ جمع ہے. جمع یعنی پلورل، یعنی جس میں دو سے زیادہ کو بتایا جائے تعداد کو، اس کو جمع کہتے ہیں عربی میں. اور اس کا واحد جو آتا ہے سنگولر، وہ درسن. درسن یعنی سبق، ایک سبق. درسن یعنی ایک سبق. اور دروس یعنی بہت سارے اسباب. اللغہ معنی زبان، اور یہ واحد ہے. یہ واحد یعنی سنگولر ہے. اس کا جمع جو آتا ہے، بہت ساری زبانیں اگر بولنا ہو تو اللغات. اللغات. دیکھیے ابھی شروع کا دور ہے تو ہم صرف سنگولر اور جمع سیکھیں گے. ڈوئل جو آتا ہے اس میں الگ سے ایک سبق آئے گا اس میں ہم سیکھ لیں گے کہ کسی بھی لفظ سے ہم دو چیزوں کو بتانا ہو تو کیسے بتائیں گے. اور یہ عربی کی خاصیت ہے کہ عربی میں ایک کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے الگ ورڈ استعمال ہوتا ہے، اور دو سے زیادہ کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. جبکہ دوسری زبانوں میں اردو وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، ایک اس کے بعد دو یا دو سے زیادہ ہو تو جمع ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا ہے. لیکن عربی میں تین صیغے استعمال ہوتے ہیں، واحد، ڈبل یعنی تثنیہ، اور پھر جمع کا صیغہ. تو ابھی واحد اور جمع ہم لوگ سیکھیں گے، اور یہی ابتدائی طور پر سکھایا بھی جاتا ہے. مدارس کا جو نصاب ہے یہی سکھایا جاتا ہے. تثنیہ کا تھوڑی سی بحث اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کو آگے سے الگ سے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ابھی واحد اور جمع ہی سیکھیں. اللغہ مانے زبان، لینگویج. اللغات جمع کیا ہے؟ اللغات. کسی کو اگر لکھنے میں کوئی بات دشواری آ رہی ہو تو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر. دروسن کیا ہے؟ یہ دروسن مانے اسباب. دروسن مانے اسباب. اسباب اسباب. دروس مانے اسباب. لیسنس بھی کر سکتے ہیں آپ. اس کا واحد کیا آتا ہے؟ درسن. درسن. درسن اصل میں یہ جو نون آتا ہے یہ تنوین کی علامت ہے. یہ تنوین ہے، تنوین کی آواز ہے. تنوین اور نون ساکن کی آواز آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. اور تنوین کس کو کہتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے. کس کو نہیں معلوم ہے تنوین؟ تنوین کے بارے میں کس کو نہیں معلوم ہے؟ ہاں تو اوپر کریں تاکہ مجھے بتانے میں آسانی ہے. تنوین یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ زبر. زبر زیر پیش سنا ہے؟ زبر یہ کیا ہے؟ زبر ہے. یہ کیا ہے؟ زیر ہے. اور یہ پیش ہے. یہ سنگل رہے گا تو زبر زیر پیش. لیکن اگر اسی کو ڈبل کر دیں گے، ڈبل زبر ڈبل زیر اور ڈبل پیش، تو یہ تنوین ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ تنوین ہے. یہ کیا ہے؟ تنوین ہے. اور یہ تنوین ہے. اس کی آواز، اس میں نون کی آواز آتی ہے، نون ساکن کی آواز. جیسے یہ کیا ہے؟ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، با زبر با. لیکن اگر تنوین کر دیں گے حمزہ زبر ان، ان جب کریں گے تو نون کی آواز آخر میں آتی ہے. ا کہا تو نون کی آواز نہیں آئی، ب کہا تو نون کی آواز نہیں آئی. لیکن جب کریں گے با زبر بن تو نون کی آواز آئی. با دو زیر بن، با دو پیش بن، تو نون کی آواز آتی. تو یہ آخر میں جو نہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نون ساکن ہے، تنوین کی وجہ سے ہے. اور تنوین ہر لفظ پر نہیں آتی. آگے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ تنوین ہر لفظ پر نہیں آتی ہے. یہ نکرہ کی علامت ہے. تنوین نکرہ کی علامت ہے، عام لفظ کی علامت ہے.
بہرحال تاکہ کوئی اس کو اصلی لفظ نہ سمجھے، یہ اصلی لفظ نہیں ہے. کبھی درسا بھی آئے گا، یہ کبھی درسا بھی آئے گا، کہیں پر فیل ہو جائے گا، کہیں زیر بھی آ جائے گا، درسن بھی آ جائے گا، کہیں درسن آئے گا، کہیں درسن آئے گا، تو کہیں ایک زبر رہے گی، کہیں دو زبر رہے، تو جو ہے پروناؤنس چینج ہوتا جائے گا، جو تلفظ جو ہے زبان سے جو ادا کرتے ہیں وہ چینج ہوتا رہے گا. تو یہ اس کو اصلی لفظ نہ سمجھے، اصل میں یہی ہے درسن، درسن. درسن مانے سبق، ایک سبق. سمجھ آیا؟ کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے تو آپ بیچ میں بھی روک کر کے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کافی وقت ہے الحمدللہ. اور یہ سیکھنے کے لیے، اگر آپ کو شروع میں ہی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر آگے بھی کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ چیز سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یہ جو کتاب کی ترکیب کے اعتبار سے جو میں اعراب لگا رہا ہوں، جو کتاب کی ترکیب کے اعتبار سے جو اعراب لگا رہا ہوں، ورنہ اگر ایسے ہی کسی بھی لفظ کو اگر لکھیں گے شروع میں تو عربی کا قاعدہ ہے کہ شروع میں کوئی بھی لفظ لکھیں گے تو اس پر پیش آئے گا، اس پر پیش رہے گا، عامل سے خالی رہے گا. کوئی بھی عمل کرنے والا جو عمل کرتے ہیں، جو زبر زیر پیش جو دیتے ہیں ان کو عامل کہتے ہیں عربی میں. وہ خالی نہیں رہے گا، شروع میں رہے گا کوئی بھی لفظ تو اس پر پیش رہتا ہے. کوئی بھی عامل نہیں ہے عربی کا لفظ تو اس پر پیش رہے گا، ڈائریکٹ اس پر پیش رہے گا. شروع میں رہے گا تو اس پر پیش رہے گا، نہ زبر رہے گی نہ زیر رہے گی. زبر اور زیر کے لیے الگ سے قاعدے کہ کب کیسے آئے گا وہ بھی آگے بتایا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ اصل میں تو اللغت ہے، اگر اکیلے رہیں گے تو اللغت پڑے گا. لیکن یہاں پہ جو کتاب میں جو لکھا ہے دروس اللغات، دروس اللغات، اس کے حساب سے میں اعراب لگا رہا ہوں، ورنہ اصل میں یہ لفظ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو نوٹ کر لیجیے گا. اللغات مانے زبان. اچھا ایک اور بات، کچھ بھائی ہوتے ہیں ان کی زبان کے حساب سے یا تلفظ کی ادائیگی کے حساب سے فرق ہوتا ہے تو اس کو زبان کہہ دیتے ہیں. یہ غلط ہے، زبان جا سے لکھ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، زبان. اسی طریقے سے ایک اور بات یہاں پر یاد آئی جو عربی کے تعلق سے ہی ہے، بات چل رہی ہے عربی کی تو بیان کر دیتا ہوں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے میننگ بدل سکتا ہے یا بے معنی مطلب ہو سکتا ہے، کوئی میننگ نہیں ہو سکتا ہے، میننگ لیس لفظ ہو سکتا ہے. تو جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ صحیح تلفظ میں گجراتی میں لکھ کے دے رہا ہوں. حالانکہ اردو میں عربی میں لکھنا چاہیے لیکن میں گجراتی میں لکھ کے دے رہا ہوں. اس پر دو رہے گی، ایک نہیں رہے گی، ایک رہے گی تو غلط ہو جائے گا. خیرا، اور یہ الف ضروری ہے، ساکن کریں گے، ساکن کیونکہ ڈبل زبر ہے، اس پر ڈبل زبر. اصل میں یہ جو ہے اس پر ڈبل زبر ہے. اب عربی کا جو قاعدہ ہے قرآن میں بھی وہی لاگو ہوتا ہے، وقف کا جو قاعدہ کہ ڈبل زیر کو جب ہم وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھیں گے الف کے ساتھ، خیرا. ہاں تو خیرا پڑھنا ضروری ہے. اگر ہم خیر کہہ دیں گے تو یہ میننگ کے اعتبار سے تھوڑا سا عربی قاعدے کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا، املا کے اعتبار سے، عربی قاعدے کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا. تو خیرا یہ صحیح تلفظ ہے، یہ صحیح تلفظ ہے، جزاک اللہ خیرا. اچھا ایک اور چیز اس میں بھی انگلش میں بھی کچھ لوگ انگلش میں اس طرح لکھیں گے جا زا، جا کے لیے جے اور زید کے لیے زا کے لیے زید استعمال ہوتا ہے. یہ جب اردو میں عربی میں تو بہت ساری چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، جیسے زے میں فرق ہے جو جانتے ہیں حروف تہجی، یہ زے ہے، یہ زال ہے، یہ ضاد ہے اور یہ زو ہے. یہ تینوں میں چاروں میں عربی میں فرق ہوتا ہے، لیکن اردو میں سب کا تلفظ ایک ہے. اردو میں سب کا تلفظ ایک ہے. عربی میں چاروں میں فرق ہے لیکن اردو میں ان چاروں میں فرق نہیں. البتہ ان چاروں میں اور جیم میں ان میں کافی فرق ہے، ان چاروں میں اور جیم میں کافی فرق ہے. تو جیم کے لیے جے کا استعمال ہوگا اور ان تمام کے لیے زید کا یا کہیں کہیں ایکس کا بھی استعمال ہوتا ہے. زیروکس، جیسے زیروکس لکھا ہوتا ہے تو کہیں کہیں ایکس کا بھی استعمال ہوتا ہے، اکثر زید کا بھی
استعمال ہوتا ہے ان چاروں کے لیے. تو یاد رکھیے جہاں کہیں بھی یہ چیز ہو تو اس کے لیے زید اور ایس کو استعمال کیجیے اس کو. اب ایک چیز ہے کہ زیادہ، کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں زیادہ، ہاں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ زیادہ. تو یہ ساری چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ الفاظ ہیں، ان کے بدل غلط لکھنے سے میننگ میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ میننگ نہ ہو. تو ہم یہاں سیکھ رہے ہیں تو الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھیں. میں نے گروپ میں کچھ باتوں کو نوٹ کیا، پھر کسی مصلحت کی وجہ سے میں نے گروپ میں لکھا ہے، میں نے سوچا کہ درس میں سمجھا دوں گا. اللغہ مانے زبان، لینگویج، اور اس کی جو جمع آتی ہے اللغات. اللغات مانے بہت ساری زبانیں. العربیہ مانے عربی. غیر ناطقین بھی ساری چیزیں ہو چکی ہیں. اب ہم اصل سبق کی طرف آتے ہیں. الدرس الاول، پہلا سبق، فرسٹ لیسن. الدرس الاول، پہلا سبق. اردو میں لکھیں گے تو اس طریقے سے پہلا سبق. فرسٹ لیسن. چلیے جو پہلا سبق ہے یہ ہاذا کے بارے میں ہے. ہاذا، اچھا کچھ لوگ اس کو حاجہ لکھ دیتے ہیں. حاجہ یہ غلط ہے، حاجہ نہیں بلکہ حاذا. یہ زال ہے، کیا ہے؟ زال ہے. تو حاذا مانے یہ، حاذا مانے یہ، یا یہ بھی کر سکتے ہیں عربی صحیح تلفظ کے اعتبار سے. یہ جس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں دس. ہاذا مانے یہ، کسی بھی طرح ہم کو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، جیسے کہیں یہ تو یہ سب کے لیے، یہ کے لیے کسی چیز کی طرف ہم کو اشارہ کرنا ہو، قریبی چیز کے لیے، نزدیکی چیز کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اردو میں یہ نزدیکی چیز کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے حاذا کا استعمال ہوتا ہے یہ. اور ایک وہ چیز کہ اس کا نام کیا ہے، حاذا کو کیا کہتے ہیں؟ حاذا یہ اسم اشارہ ہے. کیا ہے یہ اسم اشارہ قریب ہے. الدرس الاول لکھ لیا سب لوگوں نے؟ جن کو نہیں سمجھ میں آیا عربی تو وہ لکھ لیں. الدرس الاول، پہلا سبق. الدرس الاول، پہلا سبق، فرسٹ لیسن. ہاذا مانے یہ کسی نزدیکی چیز کے، اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ. اس میں اشارہ، اس میں اشارہ. اچھا اشارہ کو یہ بڑی شین کے ساتھ، یہ بڑی شین کی علامت ہے. شا بڑی شین کے لیے، یہ چھوٹی شین ہے اور یہ بڑی شین ہے. تو بڑی شین کے لیے شا استعمال کیا جائے گا اور چھوٹی شین کے لیے سا استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا بھی خاص طور سے دھیان رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی میں زبر زیر کی چینجنگ سے معنی میں فرق آ جاتا ہے. زبر زیر کی چینجنگ سے، جب ورڈ کی چینجنگ سے تو کتنا فرق آئے گا وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک زبر ایک زیر کی چینجنگ سے معنی میں فرق آ سکتا ہے تو ورڈ کی چینجنگ سے تو بہت سارا معنی اتھل پھسل ہو جائے گا، پورا چینج ہو جائے گا معنی.
اس لیے وردوں کو دھیان رکھنا کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات اور دھیان آئی، جمہور علماء کے نزدیک اسی بات عربی کے حساب سے کہ قرآنی آیات کو عربی کے علاوہ دوسری زبان میں لکھنے کی ممانعت ہے۔ قرآنی آیات کو، قرآن کو ہم کو عربی زبان میں ہی، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ قرآن کے لیے عربی سیکھے اور قرآن کو عربی زبان میں ہی پڑھے اور اس کو عربی زبان میں ہی لکھے۔ قرآنی دعائیں ہیں یا قرآنی آیات ہیں، ان کو کسی دوسری زبان میں لکھنا جائز نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک، اور یہی راجح قول ہے، یہی راجح اور یہی صحیح قول ہے۔ جو لوگ جواز کے قائل ہیں ان کا قول صحیح نہیں ہے، ان کا قول مرجوح ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عربی زبان میں جو جامعیت ہے وہ کسی زبان میں جامعیت نہیں ہے، ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ زال، ضاد اور زور اور ضاد، ان کے فرق سے عربی میں معنی بدل جاتا ہے، عربی میں معنی بدل جاتا ہے، جبکہ دوسری زبان میں نے خود بات کو بتایا کہ ان تمام کے لیے دوسری زبان میں گجراتی میں صرف ظاہر استعمال ہوگا۔ اب کون سا لفظ ہے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا اور تلفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ جب تلفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا تو قرآن میں گڑبڑی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بڑی ہا ہے، چھوٹی ہا ہے، بڑی ہا چھوٹی ہا سب کے لیے ہا ہی استعمال ہوتا ہے گجراتی میں یا انگلش میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے سب کے لیے، کوئی دوسرا اس کے لیے ہے ہی نہیں اس کا بدل۔ تو جب دونوں میں فرق ہو جائے گا تو بہت سارا معنی میں بہت زیادہ فرق آ جائے گا۔ اسی لیے علماء نے منع کیا اور یہی صحیح قول ہے کہ دوسری زبان میں ہم نہیں لکھیں۔ ہاں آپ ان کا ترجمہ لکھ سکتی ہیں، ترجمہ لکھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، آپ الحمدللہ رب العالمین دوسری زبان میں مت لکھیں، لیکن اللہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے یہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ دوسری زبان کسی بھی زبان میں ترجمہ کر سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، ترجمہ اور تفسیر کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں، لیکن اصل جو ورد ہیں قرآن کے ان کو یا قرآنی جو آیات ہیں ان کو دوسری زبان میں لکھنا صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ معنی میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے اور پڑھنے والا غلط بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھنے والا غلط بھی پڑھ سکتا ہے۔ جس کو گجراتی آتی عربی نہیں آتی وہ غلط پڑھے گا تو مطلب غلط ہو جائے گا اور قرآن کی بے حرمتی بھی ہو سکتی ہے اس میں۔ تو بہرحال اس بات کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی ہی ضمن بات آ گئی۔ تو اس میں اشارہ، اچھا یہ لفظ عربی کا نام ہے، اس میں اشارہ یہ عربی لفظ ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، نام جس کو کہتے ہیں میرے خیال سے انگلش میں، زیادہ انگلش تو نہیں آتے، بس چند الفاظ اور ورڈز آتے ہیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ انگلش میں ہی آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کروں کیونکہ آپ لوگوں کو شاید اس سے زیادہ آتی ہو۔ گجراتی کا تو مجھے بھی اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے، کافی ٹائم ہوا اس کو چھوڑے ہوئے۔ اس میں اشارہ، اسم یعنی نام، کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ نام، اشارہ یعنی جس نام سے اشارہ کیا جائے کسی چیز کی طرف ہم اشارہ کریں اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ تو حاضر کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، لیکن اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے۔ پتہ کیا چلا کہ کچھ ایسے اس میں اشارہ بھی ہوتے ہیں جو دور کے لیے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے اس میں اشارہ بھی ہوتے ہیں جو دور کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ دور کے لیے بھی لفظ ہے ذالک، اور قرآن کے شروع میں ہی ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بہرحال یہ بعد میں اس کو ہم بعد میں سیکھیں گے، ابھی اس کو ہم پینٹنگ میں رکھتے ہیں، بعد میں جب اس کا وقت آئے گا جب اس کو سیکھیں گے۔ ہاذا، ابھی ہم اسی پر ہی فوکس کرتے ہیں۔ ہاذا معنی یہ، اس میں اشارہ ہے اور قریب کے لیے، نزدیک کے لیے، جو پاس پڑی ہوئی چیزوں کی طرف ہم کو اشارہ کرنا۔ اور ایک اور چیز، اس میں اشارہ قریب ہے لیکن مذکر کے لیے، کیا ہے؟ مذکر کے لیے ہے، میسکولین جس کو کہتے ہیں، میسکولین یعنی جو نر چیز ہوتی ہے، کسی بھی چیز میں نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مادہ کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے، نر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو جاندار میں مذکر چیز ہو اس کو، یا غیر جاندار میں بھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذا۔ اور ایک اور چیز، جب ہم نے مذکر کہا تو مذکر اور مؤنث سمجھ میں آ رہا ہے نا، تو مذکر جب کہا تو اس سے مراد عربی زبان کا مذکر ہوتا ہے، اس سے مراد عربی زبان کا مذکر، یہ جو ہاذا عربی زبان، اردو میں ہم اس کو وہ اگرچہ مؤنث ہو لیکن اگر وہ چیز عربی میں مذکر ہے تو اس کے لیے ہاذا ہی استعمال ہوگا۔ ہم کو ہاذا کے استعمال کے لیے عربی میں دیکھنا ہے کہ وہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، عربی میں دیکھنا ہے، اردو میں نہیں دیکھنا ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں مذکر ہیں لیکن عربی میں مؤنث ہو جاتے ہیں، یا اردو میں مؤنث ہیں تو عربی میں مذکر ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے۔ اور جس کی واضح مثال یہ پین ہے، اس کی واضح مثال یہ پین ہے، یہ پین مؤنث ہے ہاں اردو میں لیکن عربی میں مذکر ہے، یہ عربی میں مذکر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، جیسے مسجد،
مسجد مؤنث استعمال ہوتی ہے اردو میں عمومی طور پر، ہاں، لیکن عربی میں مذکر ہے، یہ مسجد عربی میں مذکر ہے، اس کے لیے ہاذا کا ہی استعمال ہوگا، اور آگے اسی سبق میں آ رہا ہے، آگے اسی سبق میں آ رہا ہے۔ تو جب ہم کہیں گے کہ ہاذا مذکر کے لیے تو اس سے مراد عربی میں اردو میں نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہاذا اس میں اشارہ ہے قریب کی طرف اشارہ کریں گے، یہ وہ یہ جب کہیں گے، جب وہ کہیں گے تو دوسرا ہو جائے گا، وہ زبان سے نکل گیا لیکن وہ کہیں گے تو دوسرا ہو جائے گا، یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے، اس میں اشارہ قریب کے لیے، اس میں اشارہ قریب کے لیے اور مذکر کے لیے، اور یہ مذکر اور مؤنث بار بار استعمال ہوگا، مذکر اور مؤنث واحد تسنیہ جمع بار بار استعمال ہوگا، اس لیے اس کو ذہن میں بٹھا دیں کہ وہ مذکر کس کو کہتے ہیں اور مؤنث کس کو کہتے ہیں، واحد کس کو کہتے ہیں، جمع کس کو کہتے ہیں، تسنیہ کس کو کہتے ہیں، اس کو بار بار ذہن میں بٹھا دیں تاکہ بار بار سمجھانا نہ پڑے، کیونکہ اس میں ٹائم نہیں جائے گا انسان میں۔ ہاذا یہ سبق پتہ یہ چلا کہ ہیڈنگ ہے ہاذا کی، دیکھیے کتاب جس کے پاس ہوگی دیکھ لیں گے کہ ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے، اور کتاب لے کر کے پڑھیں تو زیادہ بہتر، تاکہ میں پڑھاتا بھی جاؤں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ دیکھتے بھی کہ یہ لفظ کیا لکھا ہے شروع میں دیکھیے یہ لفظ جو لکھا ہے، یہ الدرس الاول لکھا ہے 1 نمبر ڈال کر کے، اس کے نیچے جو ہے یہ ہیڈنگ ہے، ٹائٹل ہے، یہ ہاذا لکھا ہے، ہا ہے، زال ہے اور الف ہے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا کے اوپر کھڑا چھوٹی ہا ہے، ہاذا مانے یہ۔ اب کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کیا، دیکھیے پہلی تصویر میں کیا دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو، پہلی تصویر میں کیا دکھ رہا ہے، رائٹ سے۔ ایک اور چیز، عربی میں پہلا جب کہیں گے تو رائٹ سے، عربی میں پہلا کہیں گے تو رائٹ سے، انگلش اور گجراتی میں لیفٹ سے ہوتا ہے، عربی میں رائٹ سے۔ میری مراد جب میں کہوں پہلا تو عربی میں رائٹ، پہلا کیا دکھ رہا ہے تصویر میں، گھر ہے، کیا ہے، گھر ہے، پہلے ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، ہاذا بیتن۔ ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، بیت کے لیے ہوم اور ہاؤس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے، دیکھیے یہاں مسجد مذکر ہاذا استعمال ہوا ہے، جبکہ اردو میں مؤنث ہے۔ ہاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے، ہاذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے، ہاذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے اس لیے میں سارے الفاظ کو لکھ دیتا ہوں۔ ہاذا مسجد، ہاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے، ہاذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے، ڈور، یہ ایک دروازہ ہے۔ ہاذا کتابن، اب دوسری لائن میں پہلا لفظ ہاذا کتابن، یہ ایک کتاب، اب دیکھیے سب میں ہاذا لگایا ہے، چیزوں کا نام الگ الگ ہے اور سب کا نام لگایا ہے۔ ہاذا کتابن، ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے، ہاذا مفتاح، ہاذا کو لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہاذا بار بار آ رہا ہے۔ مفتاح کی چابی، مفتاح مانے کی چابی، جسے تالا کھولتے ہیں، یہ ایک چابی ہے۔ ہاذا مکتبن، یہ ایک ٹیبل ہے، مکتبن، اس پر کچھ ایسا نشان لگا جس سے پتہ چلے کہ مکتبن یعنی ٹیبل، مکتبن یعنی ٹیبل، یہ ایک ٹیبل ہے۔ ہاذا سریرن، یہ ایک بیڈ ہے، یہ ایک چارپائی بیڈ۔ ہاذا کرسیون، یہ ایک کرسی ہے، چیئر۔
یہاں اس میں 9 لفظ ہیں، اس میں 9 لفظ ہیں اور 9 ورڈ کے ساتھ ہاذا لگا ہوا ہے، سب کے ساتھ ہاذا کامن ہے، سب کے ساتھ ہاذا کامن ہے، مانے یہ سب کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کسی بھی چیز کو، جیسے کہیں گے یہ ابراہیم ہے، یہ فلاں ہے، یہ انکل ہے، یہ تو سب کی طرف کہیں گے ہاذا ابراہیم، ہاذا ابراہیم، یہ ایک لڑکا ہے، ہاذا ولد، ہاذا ولد، یہ ایک آدمی ہے، ہاذا رجل، کسی بھی طرف، یہ ایک پنکھا ہے، پنکھے کی عربی مروحۃ آتی ہے، مروحۃ، لیکن پنکھا کیا ہے، مؤنث ہے عربی میں، مروحۃ، تو ہاذہ لگا ہے، وہ بعد میں سبق میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا بیتن، ایک چیز اور ذہن سے نکل گئی، بیتن کیا ہے، سنگل ہے، بیتن سنگل ہے، اور جب بہت سارے گھر بتانے ہو تو کیا معنی مراد ہوگا، بیوتن، بیوتن، بیتن کی جمع شروع میں لکھی بیتن کے ساتھ میں لائن میں آگے، ایسا کیجئے کہ آپ ایک لائن میں ایک ہی ورڈ لکھیں، ایک لائن میں ایک ہی ورڈ لکھیں اور اس کا میننگ لکھیں، اس کا تلفظ لکھیں اور کچھ جگہ چھوڑیں تاکہ اگر کچھ اضافہ کرنا ہو تو بھی کیا جا سکے، یا اور ایک لائن چھوڑ کر کے دوسرا لفظ لکھیں، ایک لائن چھوڑ کر کے دوسرا لفظ لکھیں تاکہ اگر کچھ اضافہ بھی کرنا ہو تو کیا جا سکے، کچھ اضافہ کرنا ہو تو کیا جا سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بات ذہن سے نکل جائے انسان ہے اور تو بعد میں اگر ذہن میں آئے تو انسان اس کو ایڈٹ کر سکتا ہے بعد میں۔ تو آج کے درس میں کم از کم ہم نے یہ سیکھا کہ کسی بھی چیز کو جب یہ کی طرف اشارہ کرنا ہو، یہ کہنا ہو تو ہاذا کہتے ہیں، ہاذا کہتے ہیں، اور یہ پریکٹس کریے، دیکھیے عربی زبان پریکٹس کرنے سے زیادہ آتی ہے، اور جب ہم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی ٹوٹی پھوٹی عربی آ جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ پریکٹس کرتے ہیں، وہ اگرچہ ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن بول لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ پریکٹس کرتے ہیں، تو ہم بھی پریکٹس کریں، کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، غلط سلط مذکر مؤنث بعد میں ہم پہچان کر لیں گے، پہلے اس لفظ کی طرف ہم اشارہ کرتے جائیں کہ ہاذا ہاذا، تو یہ کم سے کم ہمارے ذہن میں اتنا تو بیٹھ جائے گا کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہاذا، یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور مشق سے یا تمرین سے، ایکسرسائز سے یہ چیز ذہن میں بار بار بیٹھ جاتی ہے اور دوسرے کو بتانے سے یہ چیز بیٹھ جاتی ہے، تو بار بار اس چیز کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس چیز کو بار بار، اور شروع میں تو غلط ہوتا ہی ہے، بچہ بھی جب قدم ڈگمگاتا، قدم چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، گرتا ہے پھر چلنا سیکھتا ہے، تو ہم بھی ابتدائی دور ہے، اگرچہ غلط بول رہے ہیں اس میں ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، غلط نہیں بولیں گے، اور جب بولیں گے ہی نہیں تو ڈائریکٹ تو کوئی بھی صحیح نہیں بول پائے گا، تو بول ہی نہیں پائیں گے، اس لیے غلط ہی صحیح بولنا اسٹارٹ کیجئے، شروع کیجئے، جب آپ شروع کریں گے تب آپ کی ابتدا وہیں سے شروعات ہوگی، اگر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائیں گے تو آپ وہیں کے وہیں رہیں گے، کہیں نہیں بڑھ پائیں گے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بولتے رہیے، جو بھی من میں آئے، مذکر اور مؤنث کی بعد میں تمیز دیکھ، لیکن ہاذا کی طرف کم سے کم اتنا ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ بیتن کی جمع جو میں نے بتا رہا تھا، بیوتن، بیوتن عربی میں، اور قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، قرآن میں بھی فی بیوتن کئی جگہ پر استعمال ہوا، فی بیوتن خاص طور سے سورہ نور میں، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ان یذکر فیہا اسمہ، بیوت بہت سارے گھر جمع ہے، بیوتن، یا اس کو اس طرح سے بھی بیوتن، بہت سارے گھر، مسجد کی جمع مساجد، مساجد، بابن کی جمع ابواب، بابن کی جمع ابواب، ابوابن بہت سارے دروازے، کتابن کی جمع کتبن، فیہا کتبن قیمہ، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، اور ابواب بھی استعمال ہوا ہے، مساجد بھی استعمال ہوئے، سارے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ومساجد فی یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اسی طریقے سے ابواب، کتب، کتبن بہت سارے کتابیں،
कलमुन जमा अकलामुन, जमा अकलामुन। एक और चीज देखिए, बड़े काफ और छोटे काफ के लिए भी अरबी में कोई लफ्ज नहीं है, दोनों के लिए क्या बोलते हैं, अरबी में गुजराती में कोई लफ्ज नहीं है, का ही इस्तेमाल होता है, तो फर्क नहीं पता चलता है कि छोटा काफ बोल रहे हैं कि बड़ा काफ बोल रहे हैं। एक और वाज़ेह चीज आगे आएगी, जैसे छोटे काफ और बड़े काफ से भी बहुत फर्क हो जाता है। जैसे अगर कहें कल्बुन, और ये भी कल्बुन है दोनों, लेकिन अगर इसको लिखेंगे गुजराती में तो क्या है, कल्बुन कल्बुन, दोनों को कल्बुन ही लिखेंगे, दोनों कल्बुन ही रह जाएगा, जबकि माना में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। इस कल्बुन के माने होता है कुत्ता, इस कल्बुन के माने, और इस कल्बुन माने दिल होता है, बड़े काफ से माने दिल, कहाँ दिल और कहाँ कुत्ता, लेकिन गुजराती में दोनों ही कल्बुन रहेगा। इसीलिए एक और ये भी है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, इसलिए अरबी को अरबी में ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अरबी जब हुरूफ लहजी आ जाएगा तो पढ़ना आ जाएगा, बाकी मैं तलफ़ुज़ तो मैं बता ही रहा हूँ, तलफ़ुज़ कौन सा लफ्ज़ है वो तो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आप अल्फाज की पहचान करेंगे, ये काफ है, ये लाम है, ये बा है, ये काफ है, ये लाम है, ये बा है, इतना आप पहचान में आ जाए तो पढ़ करके तो मैं बता ही रहा हूँ। कल्बुन, मेरे हाथ कलमुन से कल्बुन का लफ्ज़ आ गया, जमा अकलामुन, बहुत सारी कलम है, अकलम, जैसे ये यहाँ बहुत सारी कलमें हैं तो कहेंगे कि बहुत सारी, उसके लिए भी हाजा की जगह भी एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ जमा देख लेते हैं, बाद में हाजा का भी अगर जमा हम जमा के लिए बोलना चाहेंगे तो हाउलाए, हाउलाए क्या आता है, हाजा का जमा हाउलाए, 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 और ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, कॉमन है, हाउलाए कॉमन है दोनों के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नस जमा के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होता है हाउलाए। हाजा का जमा क्या है, हाउलाए, यानी ये सब, ये सब, ये सब, हाउलाए के माने ये सब, और इसमें जानदार हो, गैर जानदार हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस सब शामिल है, सब के लिए कॉमन एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मिफ्ताहुन चाबी, मिफ्ताहुन चाबी, जमा मफाती, प्लूरल, जमा माने प्लूरल, फिर से बोल रहा हूँ प्लूरल, मफाती, मफा। अच्छा, एक और चीज़ की तरफ आपने नोट किया होगा कि मैं कहीं ये इसको क्या कहते हैं, रसबाई की दीर्घाई क्या कहते हैं, हाँ दीर्घाई, दीर्घाई, और कहीं मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, दोनों में, और मैं जानबूझ करके कर रहा हूँ, फर्क की वजह से कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि जो मन में आ रहा है लिख रहा हूँ, ये फर्क की वजह से कर रहा हूँ। या के साथ इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहाँ या होगा उसके लिए ये इस्तेमाल करूँगा, और जहाँ या नहीं सिर्फ देर होगा उसके लिए ये इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। जैसे कई जगह पर मैंने मसाजिद में किया था, मसाजिद, 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 क्योंकि जिम के बाद या नहीं है, जिम के बाद या नहीं है, मसाजिद डायरेक्ट, लेकिन यहाँ मफाती में ता के बाद या है, ता के बाद या है, फिर है मफाती, मफाती, तो इसलिए ये इस्तेमाल करूँगा। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका भी, क्योंकि और कोई बदल नहीं है इसका, दूसरी ज़बान में जब हम लिख रहे हैं उसको तो उसका कोई बदल नहीं है, कम से कम इस चीज़ का बदल है, तो इसलिए इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। मफाती, बहुत सारी चाबियाँ, मकतबुन मकातिब, मकतबुन मकातिब, इसमें या नहीं है इसलिए ये वाला इस्तेमाल होगा, मकातिब। सरीरुन, सरीरुन चारपाई, अब यहाँ सरीरुन देख लीजिए, सरी, अच्छा ये इसमें भी एक ये होता है और एक ये होता है, ये भी ये वाव के लिए होगा, ये वाव के लिए, और ये सिर्फ पेश के लिए, ये सिर्फ पेश के लिए, सरीरुन। देखिए यहाँ या है तो इसलिए सरीरुन, सरीरुन माने चारपाई, जमा असिर्रतुन, जमा असिर्रतुन, जमा असिर्रतुन, सरीरुन जमा असिर्रतुन, डबल रहा है, डबल रहा है, असिर्रतुन, यानी डबल का मतलब होता है तशदीद, इसको तशदीद कहते हैं अरबी में, इसको तशदीद, उल्टा छोटा तीन, उल्टा छोटा तीन जो इंग्लिश में होता है इसको तशदीद, तशदीद यानी उस जिस लफ्ज़ पर ये तशदीद होती है उसको डबल बार पढ़ते हैं, उसको डबल बार पढ़ते हैं, असिर्रतुन,
یعنی بہت ساری چارپائیاں. کرسیون جمع کراسی، جمع کراسی، جمع کراسی، جمع کراسی. اصل میں عربی میں کراسیون ہے، جمع کراسی اس طرح ہونا چاہیے، صحیح یہ ہے کراسی، لیکن جب وقت پڑھتے ہیں تو کراسی بول دیتے ہیں، کراسی، کراسی اصل میں یہ ہے کراسی. اور اگر جب اعراب کے حساب سے کریں گے تو کراسیون، کراسیون، کراسیون. یہ پہلا پیج مکمل ہے. اس میں کسی کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. ٹائم ہو گیا مولانا؟ کتنا ٹائم ہے؟ ہو گیا؟ ہاں کراسیون بہت ساری کرسیاں، واحد کرسیون، واحد کرسیون جس پر آپ بیٹھے ہیں. اصل میں شروع میں ہوتا ہے تو تھوڑا زیادہ ہی سمجھانا پڑ رہا ہے کیونکہ ساری چیزیں نہیں ہیں.